کبھی نہ کبھی تو زندگی میں ایسا موڑ آتا ہی ہے نا، جب ہم ایک دو راہے پر کھڑے ہوتے ہیں اور سمجھ ہی نہیں آتا کہ بھئی جائیں تو جائیں کہاں۔ کریئر کا فیصلہ ہو، شادی کا معاملہ ہو، کوئی بھی بڑا قدم، وہ جو ایک بے یقینی ہوتی ہے وہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دماغ کہتا ہے ایک کام کرو، دل کہتا ہے نہیں دوسرا کام کرو، 1000 دلیلیں ایک طرف اور دل کی آواز دوسری طرف۔ یہ جو اندر کی کھینچا تانی ہے، جو الجھن ہے، سوال یہ ہے کہ کیا اس سے نکلنے کا کوئی طریقہ ہے بھی؟ تو اسی الجھن کو سلجھانے کے لیے نا ایک بہت ہی زبردست، ایک بہت ہی طاقتور کانسیپٹ ہے جسے ہم سب استخارہ کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، یہ وہ نہیں ہے جو شاید ہم میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ صرف کوئی رسم نہیں ہے، اس کا مطلب بہت بہت گہرا ہے۔ پتہ ہے، استخارہ لفظ کا مطلب ہی ہے خیر طلب کرنا، یعنی بھلائی مانگنا۔ ذرا سوچیں اس پر، یہ بے بسی سے بیٹھ کر کسی نشانی کا انتظار کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک پرو ایکٹیو قدم ہے۔ یہ اصل میں اللہ سے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ، میری سمجھ بہت محدود ہے، مجھے نہیں پتا میرے لیے کیا اچھا ہے، آپ مجھے گائیڈ کریں، آپ بتائیں کہ میرے لیے بہترین کیا ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ بس اس ایک بات سے لگا لیں کہ صحابہ کرام کو یہ دعا بالکل اسی طرح سکھائی جاتی تھی، اتنی ہی اہمیت کے ساتھ جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھائی جاتی تھی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ عمل کتنا گہرا اور کتنا اہم ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی اگر یہ دعا اتنی اہم ہے تو آخر اس میں ہے کیا؟ چلے ذرا اس دعا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے الفاظ کا مطلب کیا ہے اور یہ اصل میں اللہ سے ایک کیسی گفتگو ہے۔ اس دعا کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ جو اندر ایک شور مچا ہوتا ہے نا، جو ہمیں فیصلہ کرنے ہی نہیں دیتا، اس شور کو خاموش کیا جائے۔ یہ ایک طرح سے سرنڈر کرنا ہے، ہتھیار ڈال دینا ہے اور یہ کہنا ہے کہ یا اللہ، میرے اندر جو یہ طوفان چل رہا ہے اسے سکون میں بدل دیں۔ اس دعا کی خوبصورتی اس کی ترتیب میں ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو انسان اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ مجھے کچھ نہیں پتا، سارا علم اور ساری طاقت آپ کے پاس ہے۔ پھر وہ اپنا مسئلہ، اپنی الجھن اللہ کے سامنے رکھتا ہے کہ بھئی یہ معاملہ ہے۔ اس کے بعد 2 راستے بتاتا ہے، اگر اس میں میرے لیے خیر ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دیں، اور اگر یہ میرے لیے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دیں۔ اور پھر آخر میں جو سب سے کمال کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان دعا کرتا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو میرے دل کو اس پر مطمئن کر دیں۔ یہ ہے مکمل سپردگی۔ اچھا جی، دعا تو کر لی، اب کیا؟ اب آگے کیا ہوگا؟ کیا آسمان سے کوئی اشارہ آئے گا، کوئی نشانی ملے گی؟ آخر اس کا نتیجہ نکلے گا کیا؟ ذرا اس دعا کی گہرائی تو دیکھیں۔ بات صرف یہ نہیں ہے کہ اگر یہ اچھا ہے تو دے دیں، بلکہ ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ برا ہے تو نہ صرف اس معاملے کو مجھ سے دور کریں بلکہ مجھے بھی اس سے دور کر دیں، یعنی میرے دل سے اس کی خواہش تک نکال دیں تاکہ بعد میں کوئی کاش نہ رہ جائے، کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ تو پھر اصل بات کیا ہوئی؟ اصل بات یہ ہے کہ استخارہ کا جواب کہیں باہر سے نہیں آتا، وہ ہمارے اندر سے آتا ہے۔ یہ کوئی خواب، کوئی اشارہ، کوئی نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے، ایک اندرونی تبدیلی ہے۔ اور وہ تبدیلی کیا ہے؟ وہ ہے دل کا جم جانا۔ بس وہ جو ایک بے چینی تھی، ایک کشمکش تھی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دل کسی ایک بات پر آ کر ٹک جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے۔ وہ جو ایک دھن سی چھائی ہوتی ہے نا، وہ ہٹ جاتی ہے اور راستہ صاف نظر آنے لگتا ہے۔ یہی استخارے کا اصل نتیجہ ہے۔ لیکن اتنے واضح کانسیپٹ کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ استخارہ کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں بھی عام ہو گئی ہیں، تو چلیں ذرا ان پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ اور ان میں سب سے بڑی غلط فہمی کیا ہے؟ خواب۔ جی ہاں، خواب۔ کیا استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ بس اب سونا ہے اور خواب میں کوئی گرین سگنل یا ریڈ سگنل ملے گا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ایسا بالکل ضروری نہیں۔ دیکھیے، خواب آ سکتا ہے، اور اگر آئے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک اضافی اشارہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ استخارے کا لازمی حصہ یا اس کا اصل مقصد بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی صرف خواب کے انتظار میں بیٹھا رہے تو وہ اصل بات سے، اصل مقصد سے ہی دور ہو جاتا ہے۔ تو فرق بالکل صاف ہے۔ ایک طرف ہے غلط فہمی، یعنی کسی بیرونی نشانی، کسی خواب کا انتظار کرنا، اور دوسری طرف ہے حقیقت، یعنی اندرونی طور پر واضح ہو جانا اور دل کا سکون ملنا، تاکہ انسان خود اعتماد کے ساتھ فیصلہ کر سکے۔ ایک طرف بے بسی کا انتظار ہے، دوسری طرف توکل کے ساتھ خود اعتمادی ہے۔
تو آخر میں سوال یہ نہیں رہ جاتا کہ صحیح فیصلہ کیا ہے، بلکہ سوال یہ بن جاتا ہے کہ فیصلوں میں حقیقی سکون کیسے ملتا ہے۔ اور شاید اس کا جواب اسی بات میں چھپا ہے کہ ہم اپنی محدود عقل کو مانیں، اللہ سے رہنمائی مانگیں اور پھر جو بھی راستہ سامنے آئے اس پر بھروسہ کریں، کیونکہ اصل سکون صحیح فیصلے میں نہیں ہوتا، اصل سکون تو فیصلے پر مطمئن ہو جانے والے دل میں ہوتا ہے۔